محمد سے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اپنے مولا و آقا کی سلامتی اور تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کے حوالے سے یہ مسلسل جو مجالس امام باقر حسن مجتبیٰ مدرسہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ہر سال منعقد ہوتی ہیں، یہ بھی خداوند متعال نے ہمیں یہ شرف عطا کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم صدیقہ کبریٰ کا ذکر کر سکیں۔ اس سال بھی علماء سے رابطہ کیا گیا، کچھ کے پاس ٹائم نہیں تھا، پھر قبلہ عارف حسین شاکری صاحب سے رابطہ کیا، ان کے پاس صرف 2 دن تھے، 2 اور 3 تاریخ تھی، یکم کو انہوں نے آج کہیں پڑھنا تھا اسلام آباد کی طرف، لہذا ہم نے کہا کہ آپ تشریف لیں، انشاءاللہ ہم انہی سے استفادہ کریں گے۔ تو اسی وجہ سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اپنا نام بھی بی بی کے ذاکرین میں لکھوا سکوں کہ قیامت کے دن اگر ان لوگوں کو بلایا جائے کہ جنہوں نے بی بی کا ذکر کیا ہے تو ہم بھی کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم بھی ان افراد میں شامل ہیں جو بی بی کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ انتہائی اہم ایام ہیں، آپ اس کا اندازہ کیجئے، رہبر اسلام، رہبر معظم انقلاب حضرت عید اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ، ان کے اس بیان سے کہ ہم سال کا جتنا رزق ہوتا ہے وہ ایام فاطمیہ میں حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس ضعیفی کے عالم میں، اس بڑھاپے کے عالم میں
ابتدا سے لے کے آخر تک ان مجالس فاطمیہ میں شرکت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنے اس ملک کا رزق حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کچھ ملتا ہے تو انہیں ایام فاطمیہ میں ملتا ہے۔ لہذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اگر ہماری بھی یہی نیت ہے، اگر ہمارا بھی یہی مقصد ہے، یہی ہدف ہے کہ سال بھر کا رزق ہمیں عطا ہو، تو ایام فاطمیہ کو حسن انداز سے منایا جائے، ان کو بہترین انداز سے برگزار کیا جائے، اس لیے کہ یہ ایام فاطمیہ احیاء اسلام کے دن ہیں، اسلام کے زندہ ہونے کے دن ہیں۔ اگر یہ ایام فاطمیہ نہ ہوتے، اگر بی بی کے یہ دفاع نہ ہوتے، تو آج اسلام نام کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی، یہ اذانیں نہ ہوتی، یہ نمازیں نہ ہوتی، یہ روزے نہ ہوتے، یہ حج نہ ہوتا، یہ زکوٰۃ نہ ہوتی، یہ جماعتیں نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اگر مسجد کی اذانوں سے 5 ٹائم اذانیں آ رہی ہیں، مسجد کے میناروں سے، سپیکروں سے 5 ٹائم کی اذانیں آ رہی ہیں، تو یہ بی بی کے پاک خون کی برکت سے ہے۔ یہ بی بی نے دفاع جو کیا ہے ولایت کا، جو بی بی پاک نے دفاع کیا ہے اپنے وقت کے ولی کا، انہوں نے سکھایا ہے کہ اپنے وقت کے ولی کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اپنے وقت کے ولی کو پہچانو، اپنے وقت کی حجت کو پہچانو، جب پہچان لو تو اپنا سارا سرمایہ اس پہ قربان کر ڈالو۔ یہی خلاصہ ہے ایام فاطمیہ کا سیرت۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص معرفت امام کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور بی بی نے یہ بتایا، بی بی نے یہ پیغام پہنچایا، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور اس حدیث کے مطابق اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ جب پہچان لو تو جیسے میں نے پہچانا کہ میرے وقت کا امام میرا علی تھا، میری حجت میرا علی تھا، مجھ پہ حجت علی تھا، میرا وقت کا ولی علی تھا، جب میں نے پہچان لیا میرا وقت کا امام علی ہے، میرے وقت کا حجت علی ہے، تو میں اپنا محسن بھی قربان کر رہی ہوں، اپنا لہو بھی علی پہ قربان کر رہی ہوں۔ یہ بی بی نے پیغام دیا ہے۔ میں کیا تم اپنے وقت کے ولی کو پہچان رہے ہو؟ کیا تم نے اپنے وقت کے ولی کی معرفت حاصل کی؟ ایام فاطمیہ کا تعلق ہے صاحب العصر سے، ایام فاطمیہ کا تعلق ہے صاحب العصر سے، ولی عصر سے۔ ایسے ہی نہیں ہے، ہمارے بزرگان تاکید کرتے آئے ہیں کہ ان ایام کو برگزار کرو، ان ایام کا احیاء کرو۔ اس میں نہیں یہ نہ دیکھو کہ سردی ہے، گرمی ہے، کچھ ہے، فلان ہے، بس ایک قرآن نے چیز مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا مگر میرے قربہ سے مودت کرو۔ آج اسی اجر رسالت کو ادا کرنے کا وقت ہے، بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، آج یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے، ہم اپنے جوانوں کو لے کے، ہم اپنے بوڑھوں کو لے کے، ہم اپنی خواتین کو لے کے، ہم اپنے بزرگوں جوان کو لے کے صفحہ اعلیٰ پہ آئیں اور آ کے کہیں لبیک یا زہرا، اے زہرا تو نے بلایا ہم حاضر
رسالت ہے، یہ ادائے عدل رسالت یہی ہے کہ آج یہاں پہ حاضر ہوا جائے، جتنی بھی باشک و انداز میں، شاندار انداز میں، بہترین انداز میں ان ایام کو برگزار کیا جائے، ہم 1% بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہاں رسول کی بیٹی کہاں، جو ہم کہیں کہ ہم آئے اور مجلس کو، یہ آپ اور میں نہیں ہیں جو یہ مجلس کو برگزار کر رہے ہیں، ان مجالس کے بانی امام زمانہ ہے، امام زمانہ ہے ان مجالس کے بانی۔ آج وہی ان کے بیٹے ہیں نا، آج ان کے آخری بیٹے جو زندہ ہیں وہی ہیں، وہی مجالس منعقد کرتے ہیں، وہی مجالس میں آتے ہیں۔ آج غصہ پیش کیا جاتا ہے انہی کی خدمت میں، تعزیت پیش کی جاتی ہے انہی کی خدمت میں، تسلیت پیش کی جاتی ہے انہی کی خدمت میں۔ لہذا ان جامع فاطمیہ کا ربط ہے امام زمانہ کے ساتھ، اپنے وقت کے ولی کے ساتھ، اس لیے کہ بی بی نے بتایا کہ اپنے وقت کے ولی کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ بی بی نے میدان میں حاضر ہو کے، گھر میں نہیں بیٹھی بی بی، یقین کیجئے، جب دو کام ہوئے، ایک خلافت غصب ہوئی، دوسرا فتح غصب ہوا، تو گھر پہ نہیں بیٹھے کہ گھر پہ بیٹھ کے تو احتجاج کیا ہو، ٹی وی دیکھ کے، فلاں دیکھ کے، ٹی وی نہیں تھا اس وقت، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے آج ہم کہیں جناب ہم تو ٹی وی پہ بیٹھ کے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چلے مجلس سن لیتے ہیں اور حق ادا کر لیے، یہ آزاداری نہیں، آزاداری ان مجالس میں آنا ہے، حضور پیدا کرنا ہے۔ بی بی اس حق کو ثابت کرنے کے لیے گھر میں نہیں بیٹھی، گھر سے نکل کر مسجد میں ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیا بی بی نے، بی بی پاک نے خطبہ دیا ہے، گھر میں نہیں بیٹھی، ان ظالموں کو بے نقاب کیا ہے بی بی نے کہ کون تھے اس حق کو غصب کرنے والے۔ اگر آج بیٹھ جاتی بی بی، یقین کیجئے آج پتہ ہی نہ چلتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی وجہ سے حق اور باطل کی پہچان کے لیے رسول کی دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی ثلاثۃ و سبعین فرقۃ، کہ میرے بعد میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے فقط ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب ہر ایک یہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہم ہیں، اب ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ اب رسول نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اب رسول کی ذمہ داری ہے کہ پہچان بھی بتا کے جائیں۔ یہ توجہ کر رہے ہیں، پیغمبر نے بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو بتا دیا، اب وہ جنت میں جائے گا کون یہ بھی تو بتا دیجئے، یہ بھی تو سمجھا دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سے ہیں۔ یقین کیجئے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بہت اہتمام کیا اس کا، بہت چیزیں بیان کی، لیکن صرف ایک چیز آج آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن آذاها آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور فرمایا یا فاطمہ تو ان اللہ لیغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آؤ آج تاریخ اسلام کو ڈھونڈو، جب پیغمبر نے فرمایا
जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तलाश करो वो कौन सा जन्नती है, हमें तो यही नजर आता है। रसूल ने फरमाया फातिमा मेरा जिगर है, फातिमा मेरा जिगर है, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा कल्ब है, तो कल्बिल मुस्तफा, फातिमा रूहे पैगंबर है, जाने पैगंबर है। पर रसूल फरमाते हैं कि जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, जिसने अल्लाह को नाराज किया उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो अब पता चला कि वो जहन्नुमी कौन है, उसकी एक निशानी है, ढूंढते चले जाओ तारीख़ इस्लाम में, जिससे बतूल नाराज नजर आए समझ ले वो जहन्नुमी है। जिससे बतूल नाराज है और जिससे बतूल राजी हैं वो रज़ियल्लाह है। और रसूल ने हमें मेयार भी दे दिया, ऐ मुसलमानों याद रखो ये तुम्हारा नहीं, रज़ियल्लाह बनाना ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हें बता के जाता हूँ कि ये रज़ियल्लाह कौन होता है। याद रखो जिससे फातिमा राजी हो जाए वो रज़ियल्लाह है, और जिससे फातिमा नाराज हो जाए वो लानतुल्लाह है। ने याद दिया पैगंबर इस्लाम ने, तुम्हारा क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए कि हक को पहचानना है तो यही वाहिद रास्ता है। बतूल को पहचानो, मेरी बेटी को पहचानो। और फिर फरमाया मन आरफ़हा आरफ़हा व मन लम यारिफ़हा। पैगंबर फरमाते हैं कि जो इसे पहचानता है ठीक है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता फ़हिया फातिमा तो बिन्त मोहम्मद, पहचान ले ये मोहम्मद की बेटी है, ये मोहम्मद की बेटी है। यकीन के बिल्कुल यही अल्फाज जो पैगंबर ने कहे उम्मत को बतलाए थे। मस्जिद में खड़े होके जब खुतबे फदक पढ़ा तो बीबी ने यही जुमला कहा, ए लमू अन्नी फातिमा। उन लोगों को याद दहानी करवाई जो भूल चुके थे कि फातिमा कौन है, फातिमा का मकाम क्या है, ये इसकी हैसियत क्या है। उनके दरमियान खड़े होके कहा, ए लमू अन्नी फातिमा, पहचान लो जिस फातिमा का मोहम्मद ने तारुफ करवाया था वो फातिमा मैं हूँ। अन्नी फातिमा, वो फातिमा मैं हूँ। और अगर तुम इस दुनिया के मर्दों में से ढूंढना चाहोगे कि रसूल किसका बाप है तो सिवाय मेरे तुम्हें क्यों कोई औरत नहीं मिलेगी। रसूल मेरे वालिद हैं, तुम में से किसी के वालिद नहीं हैं। दुनिया के सामने तारुफ फरमा के गए ताकि ये इस्लाम जिंदा रहे, महवर जिंदा रहे। इसलिए कि फातिमा मरकज़ हैं। रसूल ने मरकजियत का तारुफ करवाया। हदीस किताब में भी आप पढ़ते हैं कि जब सारा कुछ इंतज़ाम हो रहा है, हसन आए, हुसैन आए, अली आए, फातिमा जमा हो गई। जब चादर के कोने पकड़ के रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहल बैती, परवरदिगार यही मेरे ही अहल बैत हैं। तो परवरदिगार ने अपनी नूरानी मखलूकात को जमा किया और जमा करके कहा या सुकान समावाती, ऐ मेरे आसमान के रहने वालों, याद रखो मैंने इस कायनात को पैदा नहीं किया, मैंने इस चांद को पैदा नहीं किया, मैंने इस चमकते हुए सूरज को पैदा नहीं किया, मैंने समंदर में कश्तियां नहीं चलाई, मैंने इनको रोशनी अता नहीं की सूरज को, मगर फकत किस लिए इन पंजतन की मोहब्बत में। अब किसी ने कहा कि या अल्लाह ये हैं कौन, इनका तारुफ तो करवाया। फरमाया उम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा।
اب ہونا تو چاہیے تھا کہ رسول ہیں، رسول پہ وحی آتی ہے، اللہ آسمانی مخلوق کو کہتا کیا ملائکہ یہ میرا رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کے نواسے ہیں، نہیں کہا۔ رسول کو مرکز نہیں بنایا بلکہ مرکز کس کو بنایا؟ فاطمہ کو بنایا، اور بتایا کہ امامت اور نبوت کے درمیان جو رابطہ ہے اس رابطے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جو نبوت اور امامت کو جوڑے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ فاطمہ مرکز ہے، بار بار تعارف فرمایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، کس لیے کہ دنیا پہچانے میری بات کی اسلام کیا ہے، اسلام کی حقانیت کو پہچانے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ چلے جائیں، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے اسلام۔ اب یہ اسلام امین ہاتھوں میں ہونا چاہیے، امانت دار ہاتھوں میں ہونا چاہیے یہ اسلام، تب اسلام کو بچائیں، اسلام کو اپنی اصلی صورت میں باقی رکھیں۔ کیسے بتایا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اور حضرت زہرا کو مرکز کرا کہ دیکھو یہ فاطمہ ہے، کون سی تاریخ میں مجھے بتائیے بیٹی ہے، کون سا تاریخ میں اسوہ ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی فہرست کو ایک آخری نبی کو نکال کے 1,24,000 انبیاء کو اٹھا لیجئے، اوصیاء کو اٹھا لیجئے، اولیاء کو اٹھا لیجئے، سب کو اٹھا لیجئے، مجھے بتائیے کہ وہ کون سی خاتون ہے جس کی تعظیم کے لیے اس کا باپ کھڑا ہوتا ہو؟ کون سا ایسا رشتہ ہے؟ لیکن روایت کہتی ہے جب بھی رسول کی بیٹی آتی تھی قام الیہا، رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، لا کے وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھی ہوتی تھی۔